إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات معبود حقیقی کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلامہ و برکاتہ علیہ۔ برادران اسلام کے کچھ مسلمہ اصول ہیں جن کی اتباع کرنا اور جن کو اپنانا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اہم اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آخری آیتوں میں بیان کیا کہ ہر مسلمان جب بھی نماز ادا کرتا ہے تو اپنی ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کون سا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ راستہ انبیاء کا، یہ راستہ صدیقین کا، یہ راستہ صالحین کا، یہ راستہ شہیدوں کا۔ وہیں پر یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہم کو تو بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا عذاب اترا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب اترا، ان سے مراد یہودی ہیں، اور جو لوگ بھٹک گئے سیدھے راستے سے، گمراہ ہو گئے، ان سے مراد عیسائی ہیں۔
یہودیوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، دنیا میں ذلت اور رسوائی عطا کی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہودی انبیاء کے قاتل ہیں، یہ یہودی حرام چیزوں کو حلال کرنے کے مجرم ہیں، یہ یہودی اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور یہ گمراہ اس لیے ہوئے اللہ نے ان کو اپنی ذلت اور رسوائی میں اس لیے مبتلا کیا، اللہ کا عذاب ان پر اس لیے نازل ہوا کہ یہ لوگ یہودی علم رکھنے کے بعد، جاننے کے بعد کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے اختیار کرتے کہ کسی طرح یہ چیز جو اللہ نے ان پر حرام کی ہے اپنے لیے حلال کر لیں، کوئی طریقہ اپنا لیں، کوئی بہانہ اختیار کر لیں، اور یہ چاہتے تھے کہ اللہ کو دھوکے میں رکھیں۔ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ ان کی اہم صفت ہے کہ وہ جانتے ہیں کوئی چیز حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے، تو حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے اپنانا، ان کو اختیار کرنا یہودیوں کی ایک انتہائی خبیث صفت، خبیث عادت، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو عذاب میں مبتلا کیا، دنیا میں ذلیل کیا، دنیا میں رسوا کیا، اور جتنی اقوام یہودیوں کے علاوہ دنیا میں آتی ہے ہر قوم ان پر لعنت اور بددعا کرتی ہے، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، جس دین کا پیروکار ہو، ہر دین والا یہودیوں پر لعنت اور ملامت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا تذکرہ کیا، لیکن ایک اہم موقع پر اللہ نے ایک حیلہ بیان کیا ان کا، اور اللہ نے عذاب بھی ذکر کیا کہ حرام چیز کو ناجائز ہیلوں سے حلال کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا تو ہر رسول کو اللہ نے ایک کتاب عطا کی، ایک کتاب دی، اور کچھ مخصوص ایام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، تورات کتاب اللہ نے عطا کی، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب اللہ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور ایک دن مقرر کیا، جمعہ کا دن ان کو عطا کیا گیا، لیکن جس کی فطرت میں سرشت ہو، بغاوت ہو، اور جس کی فطرت میں اللہ نے ہدایت نہ لکھی ہو، وہ اللہ کے احکامات کو بہت آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ صحابہ کے پاس جب بھی کوئی اللہ کا حکم آیا، صحابہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ نے جمعہ کا دن ان کو عطا کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو جمعہ کا دن نہیں چاہیے، اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اور دن ان کو عطا کیا، تو اپنے لیے ہفتے کے دن انہوں نے اختیار کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، انجیل عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دن عطا کیا، جمعہ کا دن دینا چاہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے اخیر میں آنے والے ہیں، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہ صفت
اللہ کو اتنی پیاری ہے، باوجود اخیر میں ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے پہلے اس امت کے جانے کا انتظام کیا۔ میرے دوستو، یہ ایام جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے، اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ان دنوں میں نازل کیے ہیں، کچھ احکامات اتارے۔ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن یہ حکم نازل کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار اللہ نے حرام قرار دیا، باقی سارے دنوں میں شکار کر لیں، کھائیں پیئیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر لیں، لیکن مچھلی کا شکار اس دن نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے پوچھئے، ان یہودیوں سے سوال کیجئے اس قریے کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور ہفتے کے دن اللہ نے شکار حرام قرار دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ سمندر کے کنارے ان کا گاؤں ہے، ان کا قریہ ہے، اور سمندر کے کنارے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کی نگاہوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہیں، نگاہوں کے سامنے نظر آتی تھی، کوئی چاہتا تو آسانی کے ساتھ پکڑ لیتا، اس کا شکار کر لیتا۔ دیگر دنوں میں تلاش کرنے کے باوجود مچھلیاں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ کثرت کے ساتھ مچھلیاں ہفتے کے دن ہیں، لیکن دیگر ایام میں تلاش کرنے کے باوجود مچھلی نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے کسی چیز کا، حکم کا اللہ مکلف کرتا ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، صحابہ احرام کے حالت میں جاتے، شکار نظر آتا، ان کو دکھائی دیتا۔ میرے دوستو، اللہ کے حکم کی پاسداری آپ دیکھیے کہ ان کے ہاتھوں کے نیچے شکار ہوتا، نہ اشارہ کرتے، نہ کسی کو بتاتے کہ یہ شکار ہے، اس کا شکار کر لو، نہ اس کی طرف رہنمائی کرتے، نہ خود شکار کرتے۔ اللہ آزماتا ہے انسانوں کو، اور کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ کی آزمائش میں پورا اتر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا تھا یہودیوں کو ہفتے کے دن کہ مچھلیاں باہر دکھائی دے رہی ہیں، لیکن دیگر ایام میں مچھلیاں نظر نہیں آتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ حسرت بھری آہیں بھرتے اور کہتے کہ کاش دیگر دن ایام میں بھی مچھلیاں نظر آ جاتی تو آسانی کے ساتھ شکار کر لیتے، لیکن کچھ بدبخت تھے، سنگ دل تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جائے کہ ہفتے کے دن تو ہم مچھلیاں شکار نہ کریں، لیکن مچھلیاں کوئی ایسے طریقے سے محفوظ کر لی جائیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آ جائیں اور دیگر ایام میں ان کو نکال لیا جائے۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا، بہت سارے ہیلے اور بہانے اپنانے کی کوشش کی۔ ایک ہیلہ ان کے ذہن میں آیا کہ چھوٹے چھوٹے نالے بنا لیے جائیں سمندر کے کنارے، کہ مچھلیاں ہفتے کے دن آ جائیں تو ان نالوں میں آ جائیں پانی کے ذریعے، لیکن جانے کا راستہ مسدود ہو جائے، بند ہو جائے، واپس نہ جا سکیں۔ تو انہوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے کنویں اور نالے بنا لیے، مچھلیاں آ جاتی تھی لیکن جا نہیں سکتی تھی، واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ اور بعض لوگوں نے جمعہ کے دن جال بچھایا، ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا، لیکن جال جمعہ کے دن بچھایا گیا، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی، جال میں پھنس جاتی، اور یہ لوگ اتوار کے دن اپنے جال کو نکال لیتے۔ مختلف طریقے امام ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کیے۔ غرض ہے کہ شکار تو ہفتے کے دن نہیں ہوتا، جال بچھایا جاتا جمعہ کے دن، مچھلیاں آتی، پھنس جاتی جال میں، اور یہ جال اتوار کے دن نکالے جاتے۔ اتوار کے دن بڑی خوشبو لوگوں کو محسوس ہونے لگی مچھلیوں کی، تو لوگوں نے تلاش کیا کہ ماجرا کیا ہے،
تو پتہ چلا کہ قریے کے کچھ لوگ اس ہیلے اور بہانے کو اختیار کر کے مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں، مچھلیاں شکار کر کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں اور اتوار کے دن مزے کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو قریے کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 3 حصوں میں بڑھ گئے۔ ایک وہ جو شکار کرنے والے تھے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہیلے اور بہانے سے اپنے لیے حلال کرنے والے، اور دوسرے ان لوگوں کو روکنے والے کہ دیکھو اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ نے روک دیا ہے، جو تم طریقہ اپنا رہے ہو یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ ہیلا ہے، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ناجائز ہیلے سے حلال کرنا ہے، ان کو منع کرنے والے، ان کو روکنے والے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو نصیحت کرنے والوں سے کہنے لگے کہ دیکھو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ تمہاری نصیحت ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، کچھ کام نہیں آئے گی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، اللہ کا عذاب اترے گا۔ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ میرے دوستو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہیلے اور بہانے کے ذریعے جب ان لوگوں نے حلال قرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب دنیا میں ان پر نازل فرما دیا۔ کیسا عذاب؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، مسخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ لوگوں کو بندروں کی شکل کا اللہ نے بنا لیا، کچھ لوگوں کو اللہ نے سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ رات کا وقت ہے اور قریے والے پورے کے پورے سوئے ہوئے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا ہوا تھا، وہاں سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی، ان کے گھروں سے کوئی چہل پہل نہیں، کوئی پکار نہیں، کوئی جاگنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو جب گھروں کا جائزہ لیا گیا تو دکھائی دیا کہ ان کے گھروں میں تو بندر اور سوروں کی شکل کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا ہے، مسخ کر دیا ہے۔ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جن لوگوں کو یہ پہچانتے تھے، جن کے دوست تھے، ان کے آ کر پیر چاٹنے لگے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے لگے۔ اور 2 طرح کے لوگ نجات پا گئے، ایک وہ جو منع کرنے والے تھے اور دوسرے وہ جو منع کرنے والوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ نصیحت ان کے کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دلوں سے اس چیز کو برا جانا، اپنے دلوں سے برا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو نجات دے دیا، اور جن لوگوں نے ہیلے اور مکر کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کیا تھا، ان سارے لوگوں کو اللہ نے مسخ کر دیا، چہروں کو بدل دیا، اور کچھ ایام کے بعد ان لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ نے ان کو ختم بھی کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے، اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی، یہ جو بندر، یہ سور آج ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کیا یہ اسی مسخ شدہ قوم کے نسل سے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر اپنا عذاب اتارتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی نسل کو پروان نہیں چڑھاتا، پروان نہیں چڑھاتا بندروں کی نسل کو، سوروں کی شکل کو۔ یہ تو وہ بندر ہے جو ان سے پہلے پائے جاتے تھے، یہ وہ خنزیر ہے جو ان سے پہلے موجود تھے، ان کی نسل موجود ہے اور برقرار ہے۔ یہ نہ صرف اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو بھی ختم کر دیا۔ میرے دوستو، یہ سزا ہے اس انسان کی جو انسان اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہیلے اور بہانے سے اپنے لیے جائز قرار دیتا ہے، حلال کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں آج اس امت میں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہود اور عیسائیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اس کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن اس چیز کو حلال کر لیتا ہے۔
نہ صرف حلال کر لیتا ہے بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس حرام چیز کے حلال کرنے کے لیے کسی عالم کا فتویٰ مل جائے، کسی عالم کا کوئی قول مل جائے، کوئی گنجائش نکل آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے معاملات سود کے ہوتے ہیں، کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، پتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آتا ہے کسی عالم کے پاس، مسئلہ ایسے بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے عالم کی زبان سے نکل جائے کہ جائز ہے اور اس پر عمل کر لے۔ میرے دوستو، علماء سے پوچھنے سے پہلے انسان اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے آپ سے پوچھ لے۔ نبی علیہ السلام سے نے فرمایا استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، کہ سب سے پہلے آپ اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دل سے پوچھو کیا آپ کا ضمیر سود کو جائز قرار دینے کے لیے مطمئن ہے؟ کیا کسی عالم کا فتویٰ اگر مل جائے تو حرام سود کیا جائز ہو سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے؟ استفتی قلبک، دوسروں سے سوال کرنے سے پہلے، علماء سے فتویٰ نکالنے سے پہلے اپنے دل سے سوال کر لو۔ تمہارا دل گواہی دے دے گا کہ یہ چیز حرام ہے اور میں جس چیز کا ارتکاب کر رہا ہوں یہ حرام ہے۔ تمہارا دل، تمہارا ضمیر تمہیں اس پر ملامت کرے گا۔ آج ہم نے سود کو جائز قرار دینے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہیلے تلاش کر لیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تجارت کے لیے کچھ کمپنیاں میدان میں آتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کمپنی میں سرمایہ لگانا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں، اس کی کوئی تجارت نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لگائیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ صرف منافع حاصل کریں، نقصان میں شریک ہونا نہیں چاہتے۔ کبھی کمپنی میں نقصان ہو جائے تو اس نقصان میں اپنے آپ کو شریک کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں منافع حاصل ہوتا رہے۔ کیا یہ تجارت جائز ہے شریعت اسلامیہ؟ کیا یہ حلال ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حرام ہے، اس کے باوجود ہم پیسہ لگاتے ہیں اور اس حوالے سے تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایسا ایک آدمی آیا، اس کو پتا تھا کہ یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ مختلف طریقے اپنا رہا تھا کہ کسی طریقے سے جواز کا فتویٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکال لے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک جملہ کہا کہ یہ صرف اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتے بلکہ اپنے ساتھ ہم کو بھی جہنم میں گھسیٹنا چاہتے، ہم کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے بہت سارے مسلمانوں پر، لیکن زکوٰۃ سے چھٹکارا پانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اپناتے ہیں۔ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے ہوئے ہیں، اور ایک طریقہ بہت معروف ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال ہونا ضروری ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا مال سال ہونے سے پہلے بیوی کو ہبہ کر دیا، بیوی کے پاس مال چلا گیا اور کہتا ہے کہ سال نہیں گزرا میرے پاس، یہ مال میری بیوی کا ہو گیا، اور بیوی کے پاس رہتا ہے کب تک؟ سال ہونے تک۔ سال ہونے سے پہلے بیوی شوہر کو دے دیتی ہے، نہ سال گزرے گا نہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کیا رب ان چیزوں کو نہیں جانتا؟ دلوں کے احوال سے کیا اللہ تعالیٰ مطلع نہیں ہے؟ کیا ان حیلوں سے اللہ تعالیٰ باخبر نہیں ہے؟ اللہ کو خوب پتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا عمل انجام دے رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں معاشرے میں موجود ہیں، گانا بجانا، میوزک، اور بسا اوقات نام دیتے ہیں، کون سا نام؟ اسلامی میوزک، اور اسلامی سیرت کے متعلق یہ فلم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی سیریل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی سیریل، کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ کیا یہ چیزیں حلال ہیں؟ انسان سوچ لے، اس میں میوزک بھی ہے، عورتوں کا ظاہر ہونا بھی ہے، مرد اور عورتوں کا اختلاف بھی ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے اور ان چیزوں کو دیکھ لیتے
تو کبھی ان چیزوں کو برداشت نہ کرتے، لیکن آج ان کے نام سے مسلسل عمر رضی اللہ تعالیٰ چلایا جا رہا ہے اور لوگ مزے سے دیکھتے ہیں، بلکہ انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے نام سے فلم موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، اور پتہ نہیں کن کن کے صحابہ کے نام سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیا یہ چیز حلال ہے؟ اور نام دیا جاتا ہے کہ اسلامی میوزک ہے۔ کیا میوزک بھی اسلامی ہو سکتی ہے؟ آخری زمانے میں کچھ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے، میوزک کو حلال کر لیں گے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے ان کا انجام بیان کیا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، ایک پہاڑ پر جمع ہوں گے اور رات میں شراب کو حلال کر کے پینے لگیں گے، میوزک کو حلال کر کے سننے لگیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پکنک عموماً کہاں منائی جاتی ہیں؟ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اختلاط ہوتا ہے تو ان کا اکٹھا ہونا کہاں ہوتا ہے؟ ایسے ہی کسی مقام پہ ہوتا ہے، کوئی پہاڑ کے اوپر چلا گیا، کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی اور سیر اور تفریح کے نام پہ کہیں اور چلا گیا، یہاں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے، اس کے بعد میوزک کا دور چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ رات میں اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، نام کوئی اور دے دیں گے شراب کا، اور میوزک کو حلال کر لیں گے، نام کوئی اور دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں یہ لوگ ان چیزوں کو حلال کر کے موج مستی کریں گے، صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا، ان کو چہروں کو اللہ تبدیل کر دے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ خنزیر کی شکل کا اور کچھ لوگوں کو اللہ بندروں کی شکل کا بنا دے گا۔ وہی عذاب جو یہودیوں پر نازل ہوا ہے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی وجہ سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، انسان کو چاہیے کہ ادنا چیزوں کو، اگر اس میں ادنا سا بھی شائبہ پائے جاتا ہے، تقوی کا ورقہ تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان کنارہ کشی اختیار کر لے، چہ جائے کہ کوئی حرام چیز واضح ہوتی ہے، حرام ہے وہ، اس کے باوجود اس چیز کو انسان حلال کر لے۔ دو آدمیوں میں بہت فرق ہے، ایک وہ آدمی جو حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس کے باوجود اس کا ارتکاب کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرا وہ آدمی جو حرام کو حلال سمجھ کر استعمال کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو احکام شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی دے ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔